میں تنگ آ گئی ہوں اس گھر کی غربت سے امی، زحا نے غصے سے کہا۔ اس کے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ امی نے گھور کر اسے دیکھا۔ کہاں ہے غربت؟ کھانے کو نہیں مل رہا یا پہننے کو نہیں دے رہے ہم تمہیں؟ امی نے غصے سے کہا۔ امی، میری پیاری امی، صرف کھانا اور پرانے کپڑے پہننا ہی زندگی نہیں ہے۔ سکون کی زندگی گزارنا، جس چیز کا دل کرے وہ خرید لینا، اے سی میں رہنا بھی زندگی ہے۔ امی پلیز مجھے اجازت دے دیں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اتنا اچھا کورس کیا ہے، اب اسے استعمال تو کرنے دیں مجھے۔ زحا نے امی کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا۔ دماغ چل گیا تمہارا؟ پہلے میری کمیٹی ہضم کر کے یہ فضول شیف بنی ہو، اب میں تمہیں ہاسٹلس میں کام کرنے دوں؟ ناممکن۔ امی نے غصے سے کہا۔ میں بابا سے بات کروں گی، یہی اس کے پاس آخری حل تھا۔ ہرگز نہیں، تمہارے بابا بالکل اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ڈانٹنے پر آ جائیں گے تمہیں۔ امی نے اسے جھڑکا۔ چلو ڈانٹ تو صرف امی کو ہی پڑے گی نا۔ اس کے بھائی نے اس کے کان میں خسر پسر کی تو وہ ہنسی دبا گئی۔ یار امی، زحا نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ زحا، تمیز سے بات کرو۔ امی نے گھورا۔ اوکے اوکے باس، مجھے آپ اجازت دیں، بابا کو بھی میں بنا لوں گی، امی قسم سے اپنی پہلی کمائی سے آپ کو جوڑا دلاؤں گی۔ زحا نے اپنی جان میں انہیں لالچ دیا تو انہوں نے اپنا پاؤں سے جوتا نکالا۔ حالات سخت ہوتے دیکھ کر اسے تینوں بھائی ایک ایک کر کے باہر نکل رہے تھے۔ وہ تینوں اس سے چھوٹے تھے۔ جتنا کھانا بنانا چاہو اپنے سسرال جا کر بنانا، میرے گھر رہتے ہوئے اپنی ہنر گری مت ہی دکھاؤ بی بی۔ اور ہاں، کوئی نوکری نہیں کرنی، سکون سے گھر بیٹھو، دیکھتی ہو تمہارا رشتہ میں۔ امی نے اسے ڈانٹا اور جوتا لہرایا، مطلب یہی تھا کہ دفع ہو جاؤ ورنہ اب تمہیں میں مار کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ زحا منہ بناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے تینوں بھائی اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ سمیٹ کی سیڑھیاں ان کا اڈا تھیں جہاں وہ لوگ بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے۔ زحا سب سے بڑی تھی، پچھلے سال گریجویشن کمپلیٹ کی تو کوکنگ کورس کا بھوت چڑھ گیا۔ بابا نے امی کی کمیٹی سے اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ اس کا بھائی احمد سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ حماد فرسٹ ایئر اور سالم 9th میں۔ وہ ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا ایک دفتر میں اکاؤنٹنٹ تھے، اچھی سیلری تھی، لیکن وہ لوگ بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ بقول ان چاروں کے، ان کے گھر میں کچھ بھی لگژری نہ تھا۔ اب وہ لوگ لگژری زندگی گزارنا چاہتے تھے، جب بھی بہن کو جاب کی اجازت دلوانے میں پیش تھے، کیونکہ گوگل کے مطابق شیف کی سیلری لگ بھگ 1 لاکھ ہوتی ہے۔ یہ لالچ انہیں جینے نہیں دے رہا تھا۔ آپا ایسا کرو، تم ڈائریکٹ بابا سے بات کرو، سالم نے سوچتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ہاں زحا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ بابا سے ہی متھے لگو، ان کی بیگم تو ہمیں جوتے دکھا کر بھگاتی رہتی ہیں۔ احمد نے منہ بگاڑ کر کہا۔ آ لینے دو ابا میاں کو، کر لیتے ہیں ان سے دو دو ہاتھ۔ زحا نے جلدی سے کہا اور اپنی آستین اوپر کی۔ ان لڑکوں میں رہ کر آدھی گھونڈی تو وہ اپنی جانب بن گئی تھی، اور پھر ان کا انتظار پریشانی میں بدل گیا۔ جب رات 8 بجے تک بابا گھر نہ آئے، وہ فون کرتے رہے۔ امی کا تو پریشانی سے برا حال تھا، اور جب 10 بجے تو احمد کی بس ہو گئی۔ امی ایک بار اور دفتر ہو کر آتا ہوں، شاید کچھ پتہ چل جائے۔ احمد نے امی سے کہا۔ 3 دفعہ پہلے ہو تو آئے ہو، جب وہ کہہ رہے کہ چلے گئے تھے تمہارے ابا ٹائم پر، تو اب دوبارہ جانے کا فائدہ؟ وہ اسی بحث میں تھے جب فون بجا۔ فون کرنے والے نے جو خبر انہیں دی، اس نے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ سب ہسپتال پہنچے تو سننے کو ملا کہ اب وہ کبھی چل نہیں پائیں گے، بازو کی ہڈی بھی فریکچر ہو چکی تھی۔ رو رو کر زحا کا برا حال تھا، اور پھر ابا 15 دن ہسپتال میں رہے۔ پرائیویٹ کمپنی ہونے کی وجہ سے 1 ماہ بعد نوکری سے فارغ کرنے کا لیٹر جب گھر پہنچا تو ان کے آسان قطع ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ امی نے پریشانی سے کہا۔ اب یہ خبر ابا تک نہیں پہنچی تھی۔ میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں امی، کہیں نوکری شروع کر لیتا ہوں، احمد نے کہا۔ اور کون دے گا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو نوکری؟ اور اگر مل بھی گئی تو کتنی تنخواہ ہوگی تمہاری؟ زحا نے غصے سے پوچھا۔ تو کیا کروں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ بتاؤ مجھے، احمد نے غصے سے کہا۔ تو بے بسی سے امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ان لوگوں کی سیونگز پر گھر چل رہا تھا، لیکن آخر کب تک ہوتا؟ امی پلیز اب مجھے اجازت دے دیں، اب یہ میری خواہش نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ میں کل ہی گروپ میں دیکھ رہی تھی، کسی گھر میں کک کی ضرورت ہے، آپ مجھے اپلائی کرنے دیں پلیز۔ زحا نے امی کے ہاتھ تھام کر بے بسی سے کہا، اور گھر کے حالات کے پیش نظر انہوں نے اجازت دے ہی دی تھی۔ ویسے بھی گھر کی نوکری تھی، ہوٹل کی نہیں، تو یہی انہیں مناسب لگا۔ اور اس طرح زحا اگلے دن احمد کے ساتھ زاویہ ولا کے باہر کھڑی تھی۔ اٹھا لو کمینے کو اور ایسی چھت رول کرو کہ دوبارہ سچ بولنے قابل نہ رہے، سالہ میرے خلاف جائے گا۔ زاویہ حیدر کی دھاڑ پر سارا ہال لرز اٹھا۔
سر وہ منسٹر ہے، ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اس کے خاص آدمی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو بیٹا ہم بھی سرکار ہیں، منسٹر جب سرکار سے پنگا لے تو سمجھ جاؤ منسٹر برباد۔ زاویہ نے غصے سے کہا، سر پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اس کے خاص آدمی نے کچھ کہنا چاہا تو زاویہ نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اب بول، پہلے تیرا کام تمام کر دوں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو بہت فضول مشورے دینے لگا ہے۔ زاویہ پھنکارا اور اس آنسن کی گردن پر دباؤ بڑھایا تو اس کا سانس رک گیا تھا۔ آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی، وہ ہاتھ جڑ گیا تو زاویہ نے غصے سے اسے ایک طرف پھینکا اور تن پن کرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے بڑے شخص کے لیے یہ صاف وارننگ تھی کہ اس نے جو کہا ہے وہ وہی کرے۔ وہ اوپر آیا تو لان میں اسے دادی بیٹھی نظر آئی، ویل چیئر پہ بیٹھی وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ نازک سی کمر اور کمر پر چاکلیٹ براؤن بالوں کی چٹیاں اس کے سامنے تھی۔ اس کے سر جھٹکا اور ولا کے اندر چلا گیا۔ آج کل نئے شیف کے انٹرویو چل رہے تھے، یہ دادی کا ڈپارٹمنٹ تھا، وہ جو چاہے کرے۔ ماں باپ سے تو اس کی کبھی بنی نہیں تھی، بس دادی ہی تھی جس کی وہ عزت کرتا تھا اور انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے نکل گیا، ایک ضروری میٹنگ تھی۔ کہنے کو وہ مافیا کنگ تھا، لیکن بظاہر وہ اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، لیکن پیچھے پیچھے ہر غیر قانونی کام میں وہ پیش ہوتا۔ آج اس کا نوکری کا پہلا دن تھا۔ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک رک کر اس کی نوکری تھی۔ امی بھی ایک بڑی خاتون جاز سن کر سکون میں آ گئی تھی، جبکہ بابا اپنی بے بسی پر رو دیے تھے۔ ویسے تو روز زوہا کو اجازت تھی کہ صبح دوپہر اور شام کا کھانا بنا کر وہ یہاں سے جا سکتی ہے، لیکن یہاں سے اس کے گھر کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے پریفر کیا کہ وہ شام یہی رک جائے گی۔ دادی نے اسی لیے اسے صبح 9 کا ٹائم دے دیا تھا۔ تنخواہ 1.5 لاکھ تھی۔ اس کے 2 قدم خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کو لانے کے جانے کی ذمہ داری احمر کی تھی۔ وہ آج لیمن کلر کی کرتے اور وائٹ پاجامے میں تھی، وائٹ شفان کا دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ دادی کے سامنے حاضر تھی۔ بیٹی، کھانے بناتے ہوئے احتیاط کرنا، نمک مرچ سب برابر ہو اور صاف کھانا ہو۔ میرا پوتا تباہی مچا دیتا اگر کھانا اس کی پسند کا نہ بنے۔ دادی کی بات پر اس نے اسباب میں سر ہلایا، اور کام کر کے اسی کمرے میں میرے پاس آ جانا، دونوں باتیں کریں گے، میرا بھی دل لگ جائے گا۔ کچن میں مت بیٹھی رہنا، گرمی ہوگی۔ دادی نے پیار سے کہا۔ انہیں یہ نازک سی لڑکی اچھی لگی تھی۔ زوہا وہیں باتیں کرنے کا حد بے حد شوق تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی ان دونوں کی 2 گھنٹوں کی تھی۔ بعد میں احمد اس سے خوب لڑا تھا۔ اس نے دادی کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا اور فرینچ ٹوسٹ بنائے۔ دادی کی بقول ان کے پوتے کو فرینچ ٹوسٹ پسند تھے۔ کافی کے مگ کے ساتھ ناشتہ جب ٹیبل پر پہنچا تو کچھ ہی دیر میں وہاں زاویہ حیدر پہنچا۔ چڑھے ماتھے کے ساتھ وہ دادی کے روبرو تھا۔ ابھی وہ لقمہ لیتا کہ فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دادی خاموشی سے بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر جو خبر اسے فون پر ملی اس نے اس کے غصے ہوا دی۔ اس نے غصے میں آ کر کافی کا مگ ہاتھ مار کر پھینک دیا، جو اس طرف آتی زوہا کے پیروں میں گرا۔ گرم کافی نے اس کے سرخ پیر جلا دیے تھے۔ اس کی دل خراش چیخ نکلی۔ زاویہ کے ماتھے کے لبوں پر اضافہ ہوا۔ وہ بڑی سی گالی دیتا اپنی جگہ سے اٹھا تو نظر اس نازک سی پھول جیسی لڑکی پر پڑی جو زمین پر بیٹھی اپنا پاؤں پکڑے تڑپ رہی تھی۔ دادی جگہ سے اٹھی، ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ زاویہ نے غصے سے فون بند کیا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ اس نے غصے سے کہا۔ آپ اندھے ہیں، دیکھ نہیں رہا؟ آپ نے میرا پیر جلا دیا ہے، میرا پاؤں۔ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اف، میرا پاؤں۔ زوہا کی آہو بکا اور بات پر زاویہ نے گھر اسے دیکھا۔ یہ کون تھی جو اتنی جرأت اس کے سامنے کر گئی تھی؟ دادی نے منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی دبائی۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، عقل تمیز نہیں ہے تم میں کہ مالک اسے کیسے بات کرتے ہیں؟ زاویہ نے غصے سے کہا۔ کون مالک؟ مجھے دادی نے جاب پر رکھا ہے، وہی میری اونر ہے۔ آپ ہیں کون؟ زوہا پاؤں کو دکھ بھولے اس سے دو بدو ہو گئی۔ آپ ہنستی رہیں گی یا اس فضول سے شیف کو بتائیں گی کہ میں کون ہوں؟ زاویہ نے دادی کی طرف دیکھ کر چھڑک کر کہا۔ ہاں زوہا بیٹا، یہ میرا پوتا ہے۔ دادی نے بس اتنا ہی تعارف کروایا۔ کیا مطلب بس آپ کا پوتا ہے؟ اس سے آگے کیا؟ زاویہ نے چڑھ کر کہا۔ اور بس کریں، آپ، میرا پاؤں جل رہا ہے یہاں، اس بندے کو اپنے تعارف کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ دادی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زوہا نے مدھم سسکی لی جو زاویہ کے کانوں تک شاید بھلی لگی تھی۔ اسے غور سے اس نازک پری کو دیکھا۔ زاویہ بیٹا، ڈاکٹر کو بلاؤ، بچی کا پاؤں جل گیا ہے۔ دادی نے جلدی سے کہا تو اس نے دور کھڑے خاص ملازم کو اشارہ کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں زوہا کی مرہم پٹی ہوگی۔ رونے سے بڑی بڑی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، ناک بار بار اپنے دوپٹے سے صاف کرتی وہ اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ اتنا نازک شیف دادی، اس بار غلطی ہو گئی ہے آپ سے۔ زاویار نے دادی کو دیکھتے عام سے انداز میں اپنی رائے دی۔ زاویار، دادی نے اسے گھورا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے دادی۔ زوہا نے بہتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں می بچی، کیا سوچے گی تمہاری ماں؟
کام کے پہلے دن بچی کو چوٹ مار دی ہم نے، دادی نے تعصب سے بولتے ہوئے کہا۔ او ہیلو میڈم، شیف اگر آپ چلی گئی تو کھانا کون بنائے گا؟ مجھے باہر کا کھانا کھانے کی بالکل عادت نہیں ہے، اور دادی کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کھانا بناؤ کچن میں جا کر، کیونکہ میں مفت کے پیسے نہیں دیتا۔ زاویہ نے سرد لہجے میں کہا تو اس کے لہجے اور انداز نے زوہا کا دل چھلنی کر دیا۔ کہاں عادت تھی لوگوں کے ایسے حقیرانہ انداز دیکھنے کی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کچن میں جانا چاہیے دادی، زوہا نے تلخی سے کہا اور اپنے نازک پاؤں جس پر چھالے نکل آئے تھے نیچے اتارا تو درد کی تیز لہر نے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اچانک زاویہ نے اسے تھاما۔ زاویہ، بری بات ہے بیٹے، دیکھو وہ کتنی تکلیف میں سائمہ سے کہہ دوں گی، وہ کچھ بنا دے گی، تم جاؤ شاباش، اسے اس کے گھر ڈراپ کر دو۔ دادی کی بات نے زاویہ کی آنکھیں پھاڑ دی۔ دادی بھی کبھی کبھی حد کرتی تھی، یعنی ایک مافیا کنگ اور بڑا بزنس مین ایک عام سی لڑکی کو گھر چھوڑنے جائے گا؟ دادی؟ زاویہ نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میری جان، اپنی دادی کی خاطر چھوٹا سا کام کر دو۔ دادی نے منت کی تو زاویہ نے غصے سے انہیں گھورا۔ بھیجے باہر، پہلے دن ڈرامے شروع۔ زاویہ کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھی۔ زوہا لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی، تکلیف اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ دیواروں کو سہارا لیتی زاویہ کے پیچھے آ رہی تھی۔ جب بھی زاویہ کسی کام سے رکا اور پیچھے سے آتی زوہا کا ناک بری طرح اس کی پشت پر لگی، اس کی چیخ نکلی تھی۔ اتنے قریب سے چیخ پر زاویہ ایک دم ڈرا اور مڑا۔ زوہا ناک پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ آپ اندھے ہیں، بالکل اندھے۔ ہائے میری ناک کو، اللہ پوچھے گا میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی، اللہ جی ہائے۔ زوہا کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ زاویہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زوہا کی نازک سی ناک سے خون کی ایک لکیر نکل رہی تھی۔ آپ اس قدر نازک ہیں؟ زاویہ نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا، پھر اس کی جانب ٹشو بڑھایا۔ وہ خود حیران تھا کہ آدھے گھنٹے میں اس لڑکی کو وہ خون کر چکا تھا، اور شاید پہلی بار دکھ ہوا تھا کسی کو تکلیف دے کر، ورنہ تو وہ چٹکیوں میں کام تمام کر دیتا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ لڑکیاں نازک ہی ہوتی ہیں، روتے ہوئے بھی اس نے بولنا ضروری سمجھا تھا۔ زاویہ کے ہونٹوں کو مدھم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ چلے آئیں، اس توڑ پھوڑ کی دکان کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ زاویہ کے مزاج ایک دم خوشحال ہوئے تھے۔ وہ خود اپنے اندر اترتے سکون سے انجان تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اسے ملی بری خبر کو بالکل بھول چکا تھا۔ کٹے پیچھے میں خود چل سکتی ہوں۔ زوہا کی چیخیں نکل گئی، پاؤں میں درد ہی اتنا شدید تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور یاد رکھنا معاف نہیں کروں گی کبھی میں، زوہا نے غصے سے کہا اور احسان کرنے والے انداز میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زاویہ نے اس سے گھر کا ایڈریس پوچھا۔ اس کے پیچھے گاڑیوں کی ایک قطار تھی، یہ گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ چھوٹے سے علاقے میں جب یہ گاڑیاں رکیں تو لوگوں نے رک کر دیکھا۔ او شٹ، نہیں میں نہیں اتر سکتی، واپس چلیں۔ زوہا ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ زاویہ اور اس کے ری ایکشن پر حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی بریک کی۔ زوہا سیٹ سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ واپس چلیں، زوہا نے مدھم آواز میں کہا۔ زاویہ اس کی حرکتوں پر حیران تھا۔ جب وہ اس علاقے سے نکل گئے تو زاویہ بولا، سیٹ پر بیٹھے ایک آپ کے علاقے سے نکل گئے ہیں؟ زاویہ کی بات پر زوہا نے سکون کا سانس لیا اور سیٹ پر بیٹھی۔ اب آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ سب کیا تھا؟ زاویہ نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ سب کیا کہتے؟ مجھے اتنی بڑی گاڑی سے اترتا دے کر میں کیسے بھول گئی؟ یہاں چھوٹی سوچ کے لوگ رہتے ہیں، فوراً سے سیکنڈ بدل جاتا ہے اور اسکینڈل بن جاتا ہے، غلط افواہیں اڑنا یہی عام ہے۔ میرا اس طرح آپ کے ساتھ آئی کسی نے دیکھ لیا تو سب ہمیں باتیں سنائیں گے۔ زوہا نے اپنی جان میں اس کے علم میں اضافہ کیا۔ یہ 2026 کا دور ہے میڈم شیف، زاویہ نے جیسے اس کا مذاق بنایا۔ مسٹر کلر، ہم آپ کی طرح ماڈرن نہیں ہیں۔ زوہا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ کلر سے کیا مراد ہے آپ کا؟ زاویہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ دیکھیں، جان لیوا حملہ کیا آپ نے مجھ پر، اور باتیں بھی مجھے سنا رہے ہیں۔ زوہا نے غصے سے کہا، پلیز تھوڑی دیر چپ ہو جائیں، سر درد کر رہا ہے میری آپ کی آواز سن کے۔ زاویہ نے چڑھ کر کہا، ٹھیک ہے پھر چلاتے رہے گاڑی، میں بھی نہیں بتاؤں گی مجھے کہیں جانا ہے۔ حد ہے بھائی، کیا مصیبت پیچھے پڑ گئی ہے میرے؟ زاویہ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ منہ کھولو اور بتاؤ کہاں پھینکنا ہے تمہیں، تاکہ میں اپنے کام پر جا سکوں، زاویہ نے سرد لہجے میں کہا۔ زوہا منہ بھلائے بیٹھی رہی۔ او بیوی، تم سے بات کر رہا ہوں۔ زاویہ نے غصے سے اس کا بازو ہلایا۔ ہاتھ ہٹائیں، ہاتھ نہیں ہتھوڑے ہیں۔ اف، کتنی زور سے پکڑا ہے میرا بازو۔ زوہا نے دہائی دی تو زاویہ کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ کرتی ہوں احمد کو فون، یہاں روک لے، آ کر لے جائے گا میرا بھائی مجھے، زوہا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور احمد کو کال ملا کر رونے لگی۔ دوسری طرف بھی کوئی ایڈیٹ تھا جو اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ زاویہ کو تو یہی محسوس ہوا تھا، اور پھر 10 منٹ بعد ایک نوجوان بائک پر آیا۔ زوہا تو اپنے بھائی کو دیکھ کر رونے لگی۔ زاویہ کے لیے کافی آکورڈ پوزیشن تھی۔ کیسے لگ گئی چوٹ تمہیں؟
احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ 2 نمبر مالکوں کی مہربانی ہے۔ زوہا نے گہرا طنز کیا۔ زاویہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ احمد نے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں بھائی، چائے گر گئی، بس سکون مل گیا، اب لے کر چلو مجھے۔ زوہا نے غصے سے کہا تو وہ زاویہ سے سلام کرتا بہن کو سہارا دیتا وہاں سے چلا گیا۔ زاویہ نے سکون کی سانس خارج کی۔ اس لڑکی نے چند گھنٹوں میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ یہ کیا بکواس پکایا تم نے؟ زاویہ نے غصے سے کھانے کی پلیٹ پھینک کر ماری تو دادی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ غلط بات ہے زاویہ، کھانے کو اس طرح نہیں پھینکتے، دادی نے اسے ٹوکا۔ ایک شیخ رکھا تھا اپنے جو ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکی، حد ہے بھائی، میں گھر میں آتا ہوں صرف گھر کا کھانا کھانے ہوں، لیکن وہ بھی نصیب نہیں ہے، 1 ہفتہ ہو گیا اس محترمہ کو گئے۔ زاویہ نے غصے سے کہا، کی تھی میں نے کل زوہا کو کال، آ جائے گی خیر سے، اب بچی کا پاؤں بھی تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ دادی نے مسکرا کر کہا، یہ بچی ہے نا، نہایت غلط فیصلہ ہے آپ کا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ زاویہ نے جھنجھلا کر کہا اور اٹھ گیا۔ آج پھر باہر سے کھانا کھانا پڑتا۔ زوہا آج پورے 1 ہفتے بعد دوبارہ اس بنگلے میں آئی تھی۔ آج اس نے پرپل کلر کا کرتا اور وائٹ پاجامہ پہنا ہوا تھا، سر پر وائٹ پرپل دوپٹہ اوڑھے وہ نازک سی لڑکی دادی کے سامنے تھی۔ میری بچی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، دادی کو شاید وہ بہت پسند تھی۔ سچ میں دادی؟ زوہا کی پرجوش کی آواز سیڑھیاں اترتے زاویہ کے کانوں میں پڑی اور ساتھ ساتھ دادی کے ہنسنے کی بھی آواز تھی۔ آواز کچن سے آئی تھی، وہ اس کی طرف اڑ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی میٹنگ تھی جب وہ ناشتہ کرنا نیچے آیا تھا۔ آپ کو پتہ دادی جان، امی کو مجھ پر پرپل کلر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کہتی ہے نظر لگ جائے گی، جبکہ احمد حماد اور وہ تیسرا نکامہ وہ کہتے ہیں میں بیگن لگتی ہوں۔ کیا میں بیگن لگتی ہوں دادی؟ زوہا نے انڈا پھینٹنا ہاتھ روک کر مڑ کر دادی سے پوچھا تو نظر دروازے پہ کھڑے زاویہ سے ٹکرائی۔ بیگن کی ماں لگتی ہو، سب صحیح کہتے ہیں، بہت باتیں کر لی، ہاتھ چلاؤ اور ناشتہ بنا کر دو مجھے۔ زاویہ نے طنز کیا، آپ سے پوچھا کس نے جو اپنے نادر خیالات مجھ سے شیئر کر رہے ہیں؟ زوہا نے تڑک کر منہ توڑ جواب دیا اور زاویہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ دادی کا قہقہ اسے جھلسا گیا۔ اس کو سمجھا دے دادی، اس گھر میں کام کرنا ہے تو میری عزت کرنی پڑے گی، ورنہ میں لوگوں کا کیا انجام کرتا ہوں یہ جانتی نہیں ہے۔ زاویہ نے اسے دیکھتے خون خار لہجے میں کہا۔ زوہا نے کچھ کہنا چاہا لیکن دادی کے اشارے کرنے پر وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا دوں گی بیٹے، تم ناراض تو مت ہو۔ دادی نے اسے ٹھنڈا کیا اور پھر کچھ ہی دیر میں لذیذ ناشتہ اس کے سامنے تھا۔ آج کئی دن بعد اس نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور اٹھ گیا۔ دادی، یہاں تعریف جڑنے پر پابندی ہے؟ زوہا نے اسے باہر جاتے دیکھا تو اونچی آواز میں کہا۔ زاویہ نے سن کر بھی انجان رہنے کی ترجیح دی۔ بیٹا، اس سے پنگے مت لیا کرو، ٹیڑھے مزاج کا ہے، پھر کام بھی ایسا ہی ہے، نوکروں پر سختی نہ کرے تو کوئی کام بھی نہیں کرتا، لیکن گھر میں صرف میری بلتی ہے، اس لیے تمہیں رعایت دے رہا ہے، اس لیے بہتر ہے اس سے مت الجھو۔ دادی نے پیار سے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، دادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد بھائی بھائی ہیں، تو اس مخلوق سے مجھے کوئی خاص ڈر نہیں لگتا، تو جو دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہوں۔ زوہا نے مسکرا کر کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دادی کو یہ تیز بہتے دریا سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ڈنر کرنے نیچے آیا تو بلیک ٹراؤزر شرٹ میں تھا، کان پر بلوٹوتھ تھی جس پر وہ بات کرتا کسی کو انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ نہ مانے تو ہاتھ کاٹ دو سالے کے۔ اس کی بات پر زوہا کے ہاتھ میں موجود پلیٹ خوف سے چھوٹ گئی، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ آواز کے تعاقب میں زاویہ نے دیکھا اور سرد سانس خارج کی۔ بعد میں بات کرتا ہوں میں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آپ اتنے ظالم ہیں؟ زوہا نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کے ہاتھ کاٹ کر بتاتا ہوں کہ میں کتنا ظالم ہوں، زاویہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زوہا نے جلدی سے اپنے ہاتھ بے ساختہ اپنی کمر کے پیچھے کر لیے۔ اس کی اس عطا پر زاویہ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، وہ خود ہی حیران رہ گیا۔ نہیں نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کے سارے کام کر دوں گی، آپ کی پسند کا کھانا بھی بنا دیا ہے۔ زوہا نے ڈر کر کہا، چیک کر کے بتاؤں گا کہ کھانا کیسا ہے، اور اگر اچھا نہ ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ زاویہ نے اسے مزید ڈرایا، اس کے اڑے اڑے رنگ زاویہ کو مزہ دے رہے تھے۔ وہ بھی بیٹھا ہی تھا جب دادی وہاں آ گئی۔ زاویہ نے خود اٹھ کر ان کے لیے کرسی کھینچی اور انہیں بٹھایا۔ زوہا پریشانی سے انگلیاں مڑو رہی تھی کہ کاش کھانا اچھا بنا ہو، اور پھر دادی اور زاویہ نے کھانا کھانا شروع کیا تو دادی نے ایک نظر اسے دیکھا جو پریشان حال کھڑی تھی۔ زوہا ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ دادی نے اسے اس گھر میں گھر کے فرد کی سی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے زاویہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن بڑی بے چین سی تھی۔ اس نے چوری چوری زاویہ کو دیکھا جو سنجیدگی سے کھانا کھا رہا تھا، اور بس پھر زوہا کی بے چینی نے اسے دادی کی جانب جھانکا دیا۔ دادی، کھانا کیسا بنا ہے؟ زوہا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بہت اچھا، دادی نے رازداری کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرے 5 ہاتھ بچ گئے۔
زوہا نے آواز بلند سے کہا، پھر اپنی بیوقوفی پر زبان دانتوں تلے دبا گئی کیونکہ دادی اور زاویہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سوری، زوہا نے شرمندگی سے کہا اور کھانا نکالا۔ جب ہی وہاں احمد آ گیا تو وہ بغیر کھائے دادی کو سلام کرتے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی زاویہ نے دادی کو دیکھا۔ اس کا دل رکھنے سے بہتر تھا آپ اسے بتا دیتی کہ ہم کھانے میں نمک نارمل لیتے ہیں اور اس سارے کھانے میں نمک زیادہ ہے۔ زاویہ کی بات اندر داخل ہوتی زوہا نے سن لی تھی۔ وہ اپنا موبائل کچن بھلائی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ زاویہ سے ملی جس کی گرفت کانٹے پر اس کی آنکھوں میں مٹتے آنسو کی وجہ سے سخت ہو گئی تھی۔ دادی بھی ایک دم چپ ہو گئی۔ زوہا نے موبائل اٹھایا اور خاموشی سے نکل گئی۔ زاویہ اس سیڑھیاں اتار رہا تھا جب اس کے کانوں میں زوہا کی آواز پڑی، آئی ایم سوری دادی، پتہ نہیں کیسے کل نمک تیز ہو گیا، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زوہا نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، ارے کیا ہو گیا، میری بچی ہو جاتے کبھی کبھی۔ دادی نے اسے پچکارا، دادی وہ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ زوہا کی پریشانی عروج پر تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا زوہا، کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ دادی نے اسے پیار سے سمجھایا، آپ بات کریں نا، انہیں کہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زوہا نے بے بسی سے کہا، اچھا میں بات کروں گی، پریشان مت ہو، ناشتہ بناؤ۔ زوہا نے اسبات میں سر ہلایا اور جلدی سے ناشتہ ٹیبل پر سرو کیا کیونکہ ناشتہ وہ پہلی بنا چکی تھی، بس کافی بنانا باقی تھا۔ وہ کافی بنانے لگی جب ہی وہاں زاویہ آ گیا۔ زوہا کے تو ہاتھ پاؤں اسے دیکھتے ہی پھول گئے۔ اس نے جلدی سے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھا اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دادی نے اس کی بے چینی دیکھی۔ زاویہ، زوہا شرمندہ ہے، وہ کہہ رہی ہے آئندہ کھانا احتیاط سے بنائے گی۔ دادی نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ لوگوں کو خود معافی مانگنی چاہیے، خواہ دوسروں کے ذریعے پیغام پہنچانے سے گریز کریں۔ زاویہ نہ جانے کس دھن میں تھا تبھی کہا، اور دادی پوتے کے بدلتے تیور دیکھ کر بہت خوش تھی، یعنی اب ان کا پوتا بھی نارمل زندگی کی طرف آ سکتا تھا۔ زوہا بیٹا آؤ ناشتہ کرو۔ دادی نے زوہا کی بات پر مسکرا کر زوہا کو دیکھتے کہا، نہیں دادی آپ بتائیں ناشتہ ٹھیک ہے؟ زوہا نے بے چینی سے کہا تو دادی کی جگہ زاویہ بولا، سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، ٹھیک بنا ہے، تمہارے پریشان ہونے سے اس ناشتے کو پر نہیں لگ جائیں گے۔ زاویہ کی بات پر زوہا نے ایک نظر اسے دیکھا، کیا ٹھیک نہیں بنا؟ زوہا نے پریشانی سے کہا، یہ لو چکھ کر دیکھ لو۔ زاویہ نے لقمہ اس کی طرف بڑھایا تو شرم سے زوہا کی گال لال ہو گئی۔ یہ منظر بھی بڑا دلکش لگا تھا زاویہ کو۔ پھر زوہا وہاں ٹک نہ سکی اور کچن میں مڑ گئی۔ زوہا بیٹا آج اچھا سا کھانا بنانا اور کیک بھی بنا لو ایک اچھا سا۔ دادی نے زوہا سے کہا، کیوں دادی آج کیا کوئی خاص دن ہے؟ زوہا نے سبزیاں کاٹتے پوچھا، ہاں آج میری زاویہ کی سالگرہ ہے۔ دادی نے مسکرا کر کہا تو زوہا نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کو یہاں کام کرتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ زاویہ اور زوہا کے درمیان کچھ نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ تھا۔ دونوں نے آج تک ایک دوسرے سے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن ایک خاموش محبت ان کے درمیان جنم لے چکی تھی۔ مسکرا کر اگر زویا اسے دیکھ لیتا اور زاویہ تو وہ سرخ اناری ہو جاتی۔ زوہا بڑھ بڑھ کر اس کی پسند کے کھانے بناتی، ہر چیز کی احتیاط کرتی۔ اب بھی اس کی سالگرہ کا سن کر زوہا کو نہ جانے کیوں اچھا احساس ہوا تھا۔ دادی نماز کے لیے کمرے میں گئی تو زوہا نے کھانے کا مینیو چینج کیا اور دعوت کے حساب سے کھانا بنانے لگی۔ دوپہر سے رات ہو گئی اور وہ زاویہ کی پسند کا کھانا بنانے میں لگی رہی۔ شام کے 7 بج گئے تھے لیکن اب تک زاویہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ تو 6 بجے تک آ جاتا تھا۔ 8 بجے تک زوہا کھانا لگواتی تھی، پھر 8:30 تک گھر چلی جاتی۔ آج بے صبری سے اسے زاویہ کا انتظار تھا لیکن وہ نہ آیا۔ جب 8 بج گئے تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ دادی سے پوچھنا مناسب نہ لگا تو اس نے خود ہی زاویہ کو کال ملا دی۔ السلام علیکم، میں زوہا۔ زوہا نے کال پک کرتے ہوئے ہی کہا، کون زوہا؟ دوسری طرف موجود لڑکی نے اکڑ کر پوچھا تو زوہا ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی کال کرنے کی؟ لیکن زاویہ کی کال کسی لڑکی نے اٹھائی، اس بات نے زیادہ دل توڑا تھا۔ وہ میں شیف مطلب دادی نے زوہا کی بات اس لڑکی نے کاٹ دی۔ او جسٹ شٹ اپ، کوکی کب سے اتنی اوقات ہونے لگی کہ زاویہ کو کال کرے؟ دوبارہ کال مت کرنا، ہم اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لڑکی نے تنفر سے کہا اور کال بند کر دی۔ بے آواز آنسو تھے جو اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ اسے کال کی کس حق سے تھی؟ وہ اب تک سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے، ایک نظر ٹیبل کو دیکھا، کینڈلز لگا کر آج اس نے اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز کی پرمیشن دادی سے لے چکی تھی۔ دادی ان کی معصوم پنپ کی محبت کی گواہ تھی، جب ہی اسے بغیر ٹوکے ہر چیز کی اجازت دے رہی تھی۔ وہ آنسو صاف کر کے دادی کے پاس گئی اور اس نے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ ارے ابھی سے کیوں؟ زاویہ راجہ ڈنر ساتھ کریں گے، ویسے بھی آج تو میری بچی نے خوب محنت کی ہے، دادی نے محبت سے کہا۔ نہیں دادی، بس سر میں تھوڑا درد ہے تو اسی وجہ سے۔
زوہا کا لہجہ رندہ گیا۔ دادی تو پریشان ہو گئی۔ زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں، کام بھی تو آج بہت کیا ہے، ادھر آؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ دادی نے فکر مندی سے کہا، نہیں بس آج اجازت دے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ زوہا نے نرم لہجے میں کہا، تم اس گھر کا فرد ہو، تمہیں کیوں اجازت کی ضرورت پیش آئی؟ جب چاہے آ جا سکتی ہو۔ دادی نے لاڈ سے کہا، نہیں دادی، میں یہاں ملازم ہوں، مجھے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ زوہا نے تلخی سے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ احمد آ گیا تو وہ 5 منٹ بعد ہی نکل گئی تھی۔ 8 بج گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلی تو سامنے سے زاویار کی گاڑی کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ اس نے چہرے کو نقاب سے کور کر لیا۔ وہ مزید اس سفر کو طے نہیں کرنا چاہتی تھی، بہتر یہی تھا کہ وہ راستہ بدل لے۔ ان کی حیثیت اوقات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس بیرحم محبت پر وہ خود شرمندہ تھی۔ ایسی گستاخی اسے سرزد ہو گئی، اور کیسے ہو گئی؟ اس نے اپنے ٹوٹے دل کا بھرم رکھا تھا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ زاویار فریش ہو کر دادی کے کمرے میں آیا۔ روز کی طرح اس کمرے میں دادی کے ساتھ زوہا کو ہونا چاہیے تھا، لیکن آج صرف دادی تھی۔ تم آگے بیٹے، آج بہت دیر کر دی۔ دادی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی وہ کالج کے دوست آ گئے تھے تو ہائی ٹی پر ان کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی۔ ان سب کو یاد تھی ڈیٹ، بس اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ زاویار نے ادھر ادھر نگاہ گھما کر کہا، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ دادی نے نرمی سے کہا، یار دادو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دن کا ڈنر آپ کے علاوہ کس کے ساتھ کروں؟ صرف سیلیڈ کھایا تھا کہ گھر جا کر آپ کے ساتھ ڈنر کروں گا، اور پھر آپ سے گفٹ بھی تو لینا ہے مجھے۔ زاویار نے مسکرا کر کہا، وہ دادی کے سامنے آج بھی چھوٹے بچے کی طرح بیہیو کرتا تھا۔ ہاں ہاں، تمہاری پسند کا تحفہ اس بار سلیکٹ کیا ہے میں نے، دادی نے مسکرا کر کہا تو زاویار مدھم سا مسکرا دیا۔ وہ دادی کو تھامے ٹیبل تک آیا تو ٹیبل کی رونق ہی الگ تھی۔ کینڈلز جل رہی تھی۔ ٹیبل کے بیچ میں چند گلاب کی کلیوں کے درمیان چاکلیٹ کیک رکھا تھا، جس پر بڑے خوبصورت انداز میں زاویار کو برتھ ڈے وش کیا گیا تھا۔ رنگ رنگ کے کھانوں سے میز بھری ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد نظر دوڑائی تو دادی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ زوہا گھر چلی گئی ہے۔ سارا دن اتنی محنت کی ہے بچی نے کہ نہ پوچھو، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی۔ بس پھر سر میں درد شروع ہو گیا۔ اتنا درد تھا کہ میری بچی رو پڑی۔ دادی نے تعصب سے کہا، تو کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ بے ساختہ زاویار بے چین ہو گیا۔ اپنی خوشی سے کیا ہے اس نے یہ سب؟ دادی نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ زوہا کی طبیعت کو سن کر دل اداس ہو گیا تھا۔ وہ خود اپنی بدلتی کیفیت سے ناواقف تھا۔ اس نے بڑے بڑے انداز میں شاندار کھانا کھایا اور کیک کاٹ کر سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح دادی کو کھلایا۔ زاویار، دادی نے محبت سے پکارا۔ جی دادی، اس نے کہا، تم جانتے ہو اس بار میں تمہیں کیا تحفہ دے رہی ہوں؟ دادی نے زاویار سے ہنس کر پوچھا، کیا دے رہی ہے؟ زاویار نے پوچھا، دل تو اب بھی کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، تم نے تو کبھی مانا نہیں تھا، تو یہ کام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ اس بار تحفے میں نے تمہاری منگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دادی نے سکون سے کہا تھا، نو دادی، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتی ہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زاویار نے گھبرا کر کہا، زوہا سے بھی نہیں؟ دادی نے گھور کر دیکھتے پوچھا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گیا۔ دادی؟ زاویار نے حیرت سے کہا، ہاں میرے بیٹے، وہ اس گھر کے لیے اور تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، بس تمہیں تو کوئی اعتراض؟ زاویار نے جلدی سے ان کی بات کر دی۔ نہ، مجھے کوئی اعتراض ہوگا؟ زاویار نے جلدی سے کہا تو دادی ہنس دی۔ اس کی فیملی آ رہی ہے، ابھی میں نے انوائٹ کیا تھا، لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، زوہا اس بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتی۔ دادی نے رازداری سے کہا تو وہ دادی کی شرارت پر ہنس دیا۔ چلو اب تیاری کرو، سسرال والے آ رہے ہیں، جلدی ارینجمنٹ کرو۔ دادی نے اس کو کہا تو اس کا خاص آدمی ایک اشارے پر باہر نکل گیا۔ یہ خبر کسی بم سے کم نہ تھی کہ امی نے زوہا کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ حیرت سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو پہلی محبت کا غم بھی نہیں منایا تھا، امی نے رشتہ ہی طے کر دیا۔ امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، زوہا نے بے بسی سے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے، امی نے بے توجہی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ سب کو پریشانی سے بھی دیکھ رہی تھی۔ احمد نے انڈرائیو کرائی اور اس کے سارے گھر والے اس کے ہونے والی سسرال چلے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اتنی اپنی چند دن کی محبت پر آنسو بہاتی رہی، کسی قرار نہیں آ رہا تھا۔ سب واپس آئے تو اس نے ایک بات بھی نہ کہی۔ اگلے دن وہ اسی اداسی سے جاب پر چلی گئی۔ دادی کا ناشتہ بنا کر انہیں دیا اور زاویار کا بنا کر ٹیبل پر لگایا۔ ابھی تک زاویار نیچے نہیں آیا تھا۔ وہ کالا کرتے پجامے آج مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ دادی نے غور سے اس کو دیکھا۔ جب بھی وہ وہاں زاویار آ گیا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ زاویار نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ دادی نے زاویار کو دیکھا۔ وہ بہت اداس ہے، دادی نے کہا۔
زاویہ نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اسے سچ بتا دوں؟ دادی نے جلدی سے کہا۔ نہ کریں یار، تھوڑا تڑپنے دے۔ زاویہ نے سرگوشی کی۔ جب وہ کافی کا مگ لے آئی، بنا کچھ کہے زاویہ کے سامنے رکھا اور مڑ گئی۔ وہ دادی پوتا اس کے تیور دیکھ کر حیران سے تھے۔ وہ کسی ملازم کی طرح ہی بیہیو کر رہی تھی۔ وہ ابھی باتوں میں تھے کہ زحا وہاں آئی۔ دادی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زحا نے ہاتھ مسلتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ ہاں میری بچی، بولو۔ دادی نے محبت سے کہا، میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں۔ دراصل امی نے میری بات طے کر دی ہے۔ زحا بے بسی سے رو دی تو دادی کے ساتھ ساتھ زاویہ بھی تڑپ گیا۔ کیا تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو؟ دادی نے زاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زحا بس روئی جا رہی تھی۔ جب ہی دادی سے کوئی ملنے آ گیا تو وہ زاویہ کو اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کون ہے تمہارا منگیتر؟ نام بتاؤ، 2 منٹ میں اس کا کام تمام کرا دیتا ہوں۔ زاویہ نے سکون سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کہیں کے غنڈے ہیں؟ زحا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ تم جانتی ہی نہیں ہو اپنے باس کی پاورز۔ زاویہ نے مسکرا کر کہا، جی اچھی طرح جان گئی ہوں اپنی حیثیت اور آپ کی پاورز۔ زحا نے تلخی سے کہا، کیا مطلب؟ زاویہ نے پوچھا۔ دیکھیے سر، زحا نے کہا، آپ کو ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ زاویہ نے دلکشی سے آنکھوں کی جنبش دیتے ہوئے کہا، مجھے کام ہے۔ زحا نے اٹھنا چاہا تو زاویہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کیا تم منگنی سے خوش نہیں ہو؟ زاویہ نے دو ٹوک پوچھا۔ پتہ نہیں، زحا منمنائی، کس کو پسند کرتی ہو؟ زاویہ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس نے ہاں کر دی تو وہ کیا کرے گی؟ نہیں، زحا نے سختی سے کہا۔ اچھی بات ہے، مجھے پسند نہیں کہ جو میرے نام سے لگ جائے وہ کسی اور میں انوالو ہو۔ زاویہ کی بات پر زحا نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ زحا نے پوچھا۔ محترمہ زحا سلیم، آپ بہت جلد زحا زاویہ بننے والی ہیں۔ آپ کی منگنی کسی اور سے نہیں، مجھ سے ہی ہو رہی ہے۔ تو جناب تیاری کریں کیونکہ آپ مجھے میری 30ویں سالگرہ کے تحفے میں ملی ہے۔ زاویہ نے ہنس کر کہا۔ پہلی بار زحا نے اسے ہنستے دیکھا تھا۔ اس کی بات پر ایسا لگا گھر کی چھت زحا پر گری ہو۔ کہ کیسا گھٹیا مذاق ہے، آپ میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ میری حیثیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ زحا نے غصے سے کہا، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں کیوں جذبات سے کھیلوں گا تمہارے؟ زاویہ نے غصے سے کہا، زاویہ صاحب، اگر تو یہ سچ ہے تو میں زحا سلیم اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ آپ کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، سنا آپ نے؟ اور میں مزید اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی، زحا نے کہا اور اٹھ کر جانے لگی جب زاویہ نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر روکا اور ایک جھٹکے سے اسے کرسی پر دھکیل دیا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے میرے رشتے سے انکار کرو گی؟ بات سن لڑکی، تمہیں صرف میرا ہونا ہے، یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ زاویہ نے غصے سے کہا۔ دونوں یک تک ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کیوں؟ میں کیوں کروں آپ سے شادی؟ اس لیے تاکہ ساری زندگی آپ کے دوست میرا مذاق اڑا سکیں، جیسے کل آپ کی چہیتی نے میرا اڑایا۔ زحا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کس نے مذاق بنایا تمہارا؟ زاویہ نے الجھ کر پوچھا تو روتے تڑپتے زحا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مشی تھی میری دوست۔ زاویہ نے کچھ کہنا چاہا تو زحا نے اسے ہاتھ سے پیچھے دھکیلا اور اٹھی، تو شادی بھی اسی سے کر لیں۔ زحا نے غصے سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بات سنو تم میری۔ زاویہ اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ کیوں سنوں؟ میرے کان بند ہیں، سنا آپ نے؟ زحا نے غصے سے کہا۔ کس کی جرأت نہیں ہے مجھ سے ایسی بات کرے؟ زاویہ نے گلاس غصے سے پھینک کر کہا۔ تو مجھے دیکھ لے، میری جرأت ہے، بتائیں کیا کریں گے؟ زحا دو بدو ہوئی۔ زاویہ چند قدم اس کی طرف لیے تو زحا کی سیٹی گم ہو گئی۔ کرنا تو بہت کچھ جانتا ہوں، وقت آنے پر کر کے بھی دکھاؤں گا، اس لیے اپنے چھوٹے سے ذہن کو الجھن سے دور رکھو اور خوشی خوشی شادی کی تیاری کرو۔ اب منگنی نہیں، ڈائریکٹ نکاح ہوگا، زاویہ نے دھمکی دی۔ بات سنیں آپ میری، زحا نے اسے دور کرتے کہا۔ میں ہمدن گوش ہوں لڑکی۔ زاویہ نے محبت سے کہا۔ آپ ایسی بات مت کریں، مجھے کنفیوز مت کریں۔ زحا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے کہا، جسے زاویہ نے تھام لیا۔ جس نے بھی تم سے بکواس کی ہے، اس کی بکواس اس کے منہ میں رہ جائے گی جب آپ میری لیڈی بن کر سب کے سامنے جائیں گی، پھر حق سے سب کے سامنے مجھے روکے گا۔ اس نے بولتی تو سب حیثیت کا تعین بھی ہو جائے گا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے اس کے دل کے دروازے کو بڑی جرأت سے کھولا ہے۔ اب سنبھالو اس دل کو، کیونکہ یہ تمہارا ہے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، میری محبت بڑی شہید ہے زحا، اور یہ شدت تمہیں برداشت کرنی ہے تو جانباً باقی الجھنوں کو چھوڑ کر اب اس مشکل کی تیاری کرو۔ جب نکاح کے بعد ہم روبرو ہوں گے سو اب مزید بحث نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا۔ میں تو ویسے بھی حیران ہوں کہ میں یعنی زاویہ شاہ کسی کو وضاحت دے رہا ہوں، ورنہ مار دوں یا مر جاؤں یہی میری لغت کا حصہ ہے۔ زاویہ نے گہرا سانس لے کر کہا تو زحا پل کے جھکائے اسے سنتی ہی رہی۔ اب بولے نا، اچھا لگ رہا ہے؟
زہا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، او یو، میں پٹری سے اتر گیا نا لڑکی، تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے زہا کی آنکھوں پر پھونک مار کر کہا تو زہا گڑبڑا گئی۔ اچھا اب جائیں، آپ دادی ویٹ کر رہی ہوں گی، میں سوچ کر بتاؤں گی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ زہا نے اترا کر کہا، اچھا جی، اب میں آپ کی ہاں کا انتظار کروں؟ زاویار نے ہنس کر کہا، جی۔ زہا نے اکڑ کر کہا، زہا؟ پہلی بار زاویار نے اس کا نام لیا تھا، کتنا دلکش لگا تھا زہا کو۔ جی۔ زاویار نے فرما برداری سے کہا، میری سالگرہ پر مجھے کیا تحفہ دو گی؟ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ زاویار نے نظروں میں اسے سموتے کہا، شاید اس رشتے کے لیے اقرار۔ زہا نے مسکرا کر کہا اور زاویار ہنس دیا۔ یہ ایک خوبصورت آغاز تھا۔ آج نکاح تھا، سارے انتظامات زاویار نے ہی کیے تھے۔ فنکشن بہت اعلیٰ جگہ پر کیا گیا تھا۔ اس نے خود سلیم صاحب سے تمام اخراجات اٹھانے کی بات کی تو وہ شرمندہ ہو گئے، پھر اس کے اصرار پر وہ مان گئے۔ زہا اس وقت برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ خوشی اس کی انگ انگ سے واضح تھی۔ باہر سے شور اٹھا اور چند کزن اسے لیے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ وہ سر جھکائے کزن کے جھرمٹ میں زاویار کی طرف بڑھ رہی تھی، جبھی زاویار نے سب کو ہاتھ سے روکا اور خود اسٹیج سے نیچے اتر کر چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ زہا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا اور ساری دنیا کے سامنے اس نے اپنی محبت کی نشانی اس کی انگلیاں پہنائی، پھر اس کے ہاتھ میں محبت بھرا بوسہ دیا تو زہا شرما گئی۔ زاویار اسے لیے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے حسین لگ رہے تھے۔ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، زہا نے کنفیوز ہو کر کہا، کیونکہ زاویار اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہاں، میں بھی سب کو دیکھ رہا ہوں، کہ کوئی تمہیں غلط نظر سے تو نہیں دیکھ رہا؟ زاویار نے سکون سے کہا۔ زاویار؟ زہا نے حیرت سے کہا، اتنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھو گی تو سب کے سامنے گستاخی ہو جائے گی جانمن، میں ویسے بھی بے شرم اسٹائل بندہ ہوں۔ زاویار نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ بہت فضول بولتے ہیں۔ زہا نے خفگی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، کل سے تم سے تمیز کی کلاسز لوں گا، جو تم سکھاؤ گی وہی کروں گا۔ زاویار تو اس کی جانب جھکا بیٹھا تھا۔ تبھی زاویار کے دوستوں کا ایک گروپ وہاں آیا۔ اس میں مشی تھی جو زاویار پر جان چھڑکتی تھی، لیکن زاویار کے نصیب میں زہا تھی۔ تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ زہا نے اس تیز مزاج کی لڑکی کو دیکھا اور وہ اس کی فوراً پہچان گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ بولتا کہ زہا بولی، جی میں وہی ہوں جس پر زاویار نے دل ہارا۔ اس کے تڑک کر کہنے پر سب نے قہقہ روکا۔ زاویار اس کے آؤٹ اسپوکن پر تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ زہا یہ ہماری گیسٹ ہی ہے۔ زہا نے ٹوکا، کبھی تھا مشی اس کی دوست تھی، آپ کی ہوگی، میری تو نہیں ہے۔ زہا نے سکون سے کہا تو زاویار نے اسے دیکھا، بھابھی کافی اچھے مزاج کی معلوم ہوتی ہیں، خیر اسے زاویار بھی سیدھا ہو جائے گا۔ رضا نے اسے چھیڑا تو زہا ہنس دی، آپ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کی طرف پرانے حساب تھے وہ پورے ہوئے ہیں آج۔ زہا نے ہنس کر کہا تو وہ سب ہنس دی، جبکہ مشی تن پر کرتی وہاں سے چلی گئی۔ یا وہ میری دوست تھی، کچھ خیال کرو۔ زاویار نے ان سب کے جاتے ہی زویا سے کہا، آپ بہت جلدی بھول جاتے ہیں جناب، آپ نے ہی کہا تھا محفل میں ان سب کے سامنے آپ پر حق جتاؤں۔ زہا نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، اتنی باتیں مانتی ہو میری؟ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو زویا گھبرا گئی۔ سمجھ آ گئی ہے مجھے، یہ قینچی کی طرح چلتی زبان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ زاویار نے مسکرا کر کہا تو زہا بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ دادی آپ کی بہو کھانا بنانا بھول گئی ہے، کوئی نئی کوک رکھے۔ زاویار نے جان کر زہا کو سلگایا، ایک بات یاد رکھے زاویار صاحب، اس گھر میں تو اب کوئی نہیں کوک نہیں آنے والی، تو میری پکائی ہوئی دال سبزی پر انکسار کرے تو بہتر ہے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زہا نے کانٹا اس کی جانب کرتے ہوئے غصے سے کہا، دیکھ رہی ہیں آپ اسے کیسے لیڈی ڈائن بن گئی ہے۔ زاویار نے دادی کو کہا جو مسکرا رہی تھی، یہ تمہیں سیدھا کر سکتی ہے ورنہ میری بوڑھی ہڈیاں کہیں کام دیے۔ دادی نے جلدی سے کہا، ہاں جی، آپ کے ڈان ہونے کے ثبوت دیکھ چکی ہوں، تو میری فرض ہے کہ میں بھی لیڈی ڈان بن کر آپ کو قابو کروں۔ زہا نے سکون سے کھانا کھاتے ہوئے کہا، اس کا بھرا بھرا سراپا زاویار کو دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ زہا نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کی آنکھوں کی جنبش پر شرما کر سر جھکا گیا۔ تھینک یو دادی، اس آفت کو میرے نام کرنے کی۔ زاویار نے مسکرا کر کہا تو زہا بھی ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی جلتنک سے پورا گھر رونق ہو گیا تھا۔
اور لیڈی ڈان، آپ کا شکریہ میری زندگی میں رونق لانے کی، اور آپ ایک پرنس دینے کا بھی۔ زاویہ نے اسے چھیڑا۔ اوکے اوکے، کر لی قبول آپ کی، تھینک یو، لیکن رات ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں۔ زحا نے لگے ہاتھ فرمائش کی تو زاویہ سر تھام گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا زحا جانتی ہے کہ آج اس کا دوستوں کی طرف پلان تھا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔